چلے بنام خدا، تو ہم پچھلی کلاسز میں جناس اور جناس کی قسمیں پڑھ چکے ہیں. تو ایک چیز ہے اشتقاق. اشتقاق کا مطلب ہے یعنی ایک لفظ سے دوسرے الفاظ بننا، شق ہونا. یعنی شق ہونے کا مطلب ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کا مطلب یہی ہے اصل میں. اشتقاق کا مطلب ہے یعنی ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. جیسے کہ عربی زبان جو ہے وہ اشتقاقی زبان ہے. اس میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. جیسے عین لام میم علامہ. علامہ سے علم بھی بنتا ہے، تعلیم بھی بنتا ہے، معلم بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، معلوم بھی بنتا ہے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ چونکہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے، اس لیے ایسے روٹ ورڈ، سیم روٹ ورڈز والے الفاظ کو استعمال کرنے کو ہم اس آرائے ادبی کو اشتقاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق کہتے ہیں. یا بعض اوقات اس کو بعض لوگوں نے جناس کلمات ہم خانوادے بھی کہا ہے. جناس کلمات ہم خانوادے. ٹھیک ہے، میں لکھ بھی لیتا ہوں آپ کے لیے. ان کو بعض لوگوں نے جناس کلمات ہم خانوادے یعنی ایک چیز سے تعلق رکھنے والے الفاظ کا جناس. یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں نا جناس ریشے بھی کہہ سکتے ہیں. جناس ریشے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ کا جناس. یعنی روٹ ورڈ ان میں سیم ہے. کیا ہے؟ روٹ ورڈ سیم ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ مشرق پہ سر کوئی آفتاب طلعت تو اگر طلوع کند طالع ام ہمایونس. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلعت، طلوع، طالع، یہ سارے الفاظ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. کس سے نکلے ہیں؟ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. لہٰذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ اشتقاق. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو لگ بھی رہا کہ تے لام عین تے لام واو عین، ان سب کا جو ریشہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے طلع. طلع سے طلعت بھی ہے، طلوع بھی ہے، طالع بھی ہے، مطلع کہتے ہیں نا، وہ مطلع بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. تو یہ سارے الفاظ کا روٹ ورڈ سیم ہے. یا اگر فارغی از حال دوستان یارا فراغت از میسر نمی شبت مارا. تو اس میں دیکھ سکتے فراغت اور فارغی، فارغ اور فراغت ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی صنعت اشتقاق ہے. اسی طرح ستارہی بدرخشید و ماہ مجلس شد، دل رمیدہ مارا انیس و مونس شد. یعنی انیس اور مونس دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے. دونوں کا مطلب ہے انس، محبت، دوستی. ٹھیک ہے، انیس اور مونس کا روٹ ورڈ دونوں کا سیم ہے. اسی طرح سے یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، بہت سارے فارسی میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے چشم آسائش کے دارت سپہر تیز رو ساغیہ جامی بمند تھا بی آسایم دمی. آسائش اور آسائی یہ دونوں بھی آسودن سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، آسودن سے نکلا ہے. تو ان کا روٹ ورڈ سیم ہے. روٹ ورڈ سیم ہے. اسی طرح سے دلا رنج حسودن مرنج واسق باش کی بد بخاطر امیدوار ما نرسد. تو اس میں رنج اور مرنج دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رنجیدن سے نکلا ہے. لیکن اس میں صنعت جناس کا زائد والا بھی ہے، اس میں میم زیادہ ہے، باقی سیم بھی ہے نا. تو اس میں دو طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشتقاق بھی ہے، جناس ناقص افزائشی بھی ہے، جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا یہ والا. جناس ناقص افزائشی بھی ہے کہ جیسے رنج و مرنج میں اس میں ایک میم زیادہ ہے. تو اس کو دو طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناس ناقص افزائشی بھی ہے اور ان دونوں الفاظ میں اشتقاق بھی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تشریح تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کو ہم اصطلاح میں اشتقاق کہتے ہیں. اشتقاق کا مطلب یعنی ایک ہی روٹ ورڈ کا سیم ہونا، یا ایک ہی روٹ ورڈ سے مختلف الفاظ کا بنا ہوا ہونا. یعنی اشتقاق کا مطلب یعنی اگر آپ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں سنا ہے کہ جس میں شق القمر کا نام سنا ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یعنی مطلب ایک ہی تھا، اسے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ہی لفظ سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں عربی فارسی میں، تو اسے ایسے الفاظ کا استعمال کرنے سے کلام میں موسیقیت، کلام کی موسیقیت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلام کی موسیقیت میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے صنعت اشتقاق کہتے ہیں، یا آرایہ اشتقاق بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اشتقاق کی تعریف یہاں پہ مینشن ہے. اشتقاق یعنی چی ہم ریشگی، یہ 2 یا چند کلمات، 2 یا کئی الفاظ کا ایک ہی جڑ سے ہونا، ایک ہی روٹ ورڈ سے ہونا، وہ واجہائے آن یکسان باشد، اور اس کے کچھ الفاظ، کچھ حروف یکسان ہونا. تکرار ان واجہائے ما ہمانن بر موسیقی درونی سخن می افزایت، اس طرح کے الفاظ کا ایک ساتھ آنا، اگر ایک ساتھ آ جائے تو اس سے موسیقی درونی میں، اس کے لفظی موسیقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معنوی طور پر بھی اضافہ ہوتا ہے. توجہ، جناسہائے ہم ریشے، یعنی اوپر میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہم ریشے بتایا تھا، دیکھیں جنا سے ریشے بتایا ہوا جی سر. جی، تو اس کو جنا سے ریشے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جناسہائے ہم ریشے اشتقاق نیز خواہنداش، تو لہٰذا جو ہم ریشے سیم روٹ ورڈ لے جنا سے، وہ بھی اشتقاق کے زمرے میں آتے ہیں. تو بعض چیزوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک سے زیادہ آرائے کا استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مقصود عظیم جملے، یعنی یہ تو ہم نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا. اب آپ اس میں پڑھیں گے کچھ جملے، پھر آپ اس میں سے آرائے کی تشخیص کر لیں. ٹھیک ہے، آرائے اشتقاق را در بیتهای زیر بیابید و صامتهای مشترک را تعیین کنید، اور ان کے سیم حروف کو، یکسان حروف کو آپ مینشن کر دیں کہ یہ حروف سیم ہے، باقی حروف اختلاف ہے، لیکن جو ہے سب ایک ہی روٹ سے ہے. ٹھیک ہے، لب میالائی به شعری که ندارد شوری، شاعری قدر تو داند کہ شعوری دارد. اب ان میں سے کون سے ایسے 2 لفظ یا 3 لفظ ہیں کہ جن میں اشتقاق کا استعمال ہوا ہے، آرائے اشتقاق کا استعمال ہوا ہے، اور کون سے حروف ان میں یکساں ہیں. اگر میں آپ کو بتا دوں، ایک کی میں رہنمائی آپ کو کر دیتا ہوں، وہ ہے شعر، ٹھیک ہے، شاعر اور شعور ہے. شعر، شاعر اور شعور ہے، ان میں ایک الف زیادہ ہے، اس میں ایک واو زیادہ ہے، باقی سارے سیم ہیں. یعنی کون کون سے حروف یکساں ہیں؟ شین عین رے، شین عین رے، شین عین رے، یہ یکساں ہے. اس میں واو زیادہ ہے، اس میں الف زیادہ ہے. آگے بات سمجھ میں؟ جی سر. چلے اب اگلا آپ کر لیجیے گا. گل خندان کے نہ خندد چکنت، علم از مشک نہ بندد چکنت. اس میں کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو آپ کی نظر میں آرایہ یا اشتقاق کے زمرے میں آتے ہیں، اور کون سے حروف ان میں مشترک ہیں؟ سر خاندان اور نہ خاندان. خندد، خاندان اور نہ خندد، ویری گڈ. ان الفاظ میں آرایہ اشتقاق ہے، دیٹ از کلیئر. اب بتائیں کہ لیکن سارے حروف یکساں تو نہیں ہے، مشترک حروف کون سے ہیں؟ یہ صامتائی مشترک ہے. جی سر. روشن درن حرم کی صبا، پردیدار حریم حرمت اوز. سر حرم، حریم، حرمت. ویری گڈ، ویری گڈ سبیتا، بہت اچھے جا رہی ہو تم، اسی طرح سے محنت جاری رکھو. اس میں حرم، حریم اور حرمت یہ آرایہ اشتقاق ہے. تو صامتهای مشترک کون کون سے ہیں؟ مشترک حروف کون کون سے ہیں؟ ح ر میم. اس میں بھی ح ر میم کو دیکھیں گے، یہی زیادہ ہے. اس میں بھی ح ر میم ہے، تے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو حرم، ح ر میم صامتهای مشترک ہے. ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی، کہ غریب از نبرد رہ به دلالت برود. تو اس میں کیا ہے؟ دلالت اور دلیل. دلیل، دلالت. اس میں کون سے حروف یکساں ہیں؟ دال اور لام. دل، لام، دال اور لام مشترک دال سمجھ اور گئے. لام.
दाल और लाम और लाम, ठीक है। जी सर। इसी तरह से बाकी भी आप खुद करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। जी सर। अब आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे वाला हम पढ़ लेते हैं। दूसरा है हमारे पास मराअतुन नज़ीर। मराअतुन नज़ीर का जो ताल्लुक़ है, मराअतुन नज़ीर उसमें आते हैं बदीए मानवी में आता है, बदीए मानवी में। अब तक जो हमने पढ़ा था वो बदीए क्या था, बदीए लफ्ज़ी था। मराअतुन नज़ीर बदीए मानवी है, बदीए मानवी। मतलब क्या है मराअतुन नज़ीर का? देखिए मराअतुन नज़ीर का मतलब है आवर्दन वाजहाई अज एक मजमूए अस की बात हम तनासुब दारान, किसी मजमूए का, किसी कलेक्शन का या किसी कुल के अज्जा का जिक्र करना कि जो आपस में निस्बत रखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम अगर कहें आस्तीन, कॉलर, बटन, अगर ये कहें तो ये लिबास के जुज़ हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि खिड़की, फर्श, छत, पंखा, एसी, अगर ये कहें तो ये मकान के, घर के अज्जा है। इसी तरह हम अगर कहें सुबह, दोपहर, शाम, साल, माह, तो ये साल के अज्जा है। तो यानी किसी कुल के अज्जा को सात बराबर में बयान कर देने से भी कलाम में एक तरह की खूबसूरती पैदा होती है, और मानाई एतबार से, ठीक है, मानाई एतबार से उसमें एक कुल के अज्जा जब बराबर साथ साथ बयान करते हैं तो उसमें खूबसूरती पैदा होती है, जिससे कलाम में मानी के एतबार से, मानी के एतबार से एक मौसीकी में इजाफा होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अरगवान जाम अकीकी बेसमन ख़वाहत दाव, चश्म नरगिस बेशगाव एक निगारान ख़वाहत शुद। तो इसमें अगर आपको आना भी ज़रूरी है मानी, अरगवान, समन, नरगिस, शकाइक, ये सब फूलों के नाम हैं, यानी नाम गुलहा, लिहाजा इनके आपस में फूल की तनासुब से एक ताल्लुक़ है। लफ्ज़ी एतबार से देखें तो इनमें कोई मौसीकी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन सारे अज्जा का, यानी एक फूल के मुख्तलिफ किस्मों का नाम दिया गया है, यानी एक जैसी चीज़ों का, एक जैसे अल्फाज की रिआयत करना। नज़ीर का मतलब क्या, मेरा नाम वाला नज़ीर नहीं है, वो नून ज़ाल से आता है। नज़ीर यानी बेनज़ीर, जिसकी मिसाल नहीं है ना। नज़ीर का मतलब है मिसाल, एक जैसी चीज़ें, एक जैसी चीज़ों का रिआयत करना। यानी आप गुफ्तगू करें तो अगर एक फूल का नाम ले तो 10 फूलों का नाम साथ में ले। अगर आप गुलशन की बात करें तो बुलबुल की भी बात करें, सब्ज़े की भी बात करें, या कांटे की भी बात करें, माली की भी बात करें, ठीक है। तो ये एक जैसे अल्फाज जो आपस में जुड़े हुए, जब आप सबके साथ नाम ले लेते हैं तो आप समझते हैं कि उसमें मानवी एतबार से उसमें इजाफा होता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा, मजनून रुख लेली, मजनून रुख लेली चुके से बनी आमिर फरहाद लब शीरीन, फरहाद लब शीरीन चुन खुसरो में परवीज़म, मजनून रुख लेली चुन कैसे बिन बनी आमिर, यानी मजनून लेली कैस से बनी आमिर, यानी मजनून का नाम वो बनी आमिर कबीले का था और कैस उसका नाम था। तो यानी जब ये मजनून लैला कैस की जब हम बात करते हैं तो आपके जहन में पूरे लैला मजनून की पूरी कहानी के कैरेक्टर्स आपके समझ में आ जाते हैं। इसी तरह से फरहाद, शीरीन, खुसरो, परवेज़, इससे आपको लैला फरहाद शीरीन की कहानी के कैरेक्टर्स आपके जहन में आ जाते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का रिआयत बरतने को हम मराअतुन नज़ीर कहते हैं। मज़रए सब्ज़ फलक दीदम दास महनो, याद अमस किश्ते खीश, कुश्ते खीश आमद हिंगाम दिरो, किश्ते है ये, किश्ते खीश। तो मज़रए सब्ज़ खेती, दास दरांती जिससे सब्ज़ा काटते हैं, आपने देखा होगा। किश्ते खीश खेती, ठीक है, बोया हुआ। दिरो काटना, फसल काटना। तो ये सारे अल्फाज आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज है, जिसे हम मराअतुन नज़ीर कहते हैं। या आगे 2 शेर और भी है, वो देख लीजिएगा। ज़िखाव के मन अगर गंदुम बरायत,
ازنگر نان تزی مستی فزایت، خمیر و نان با دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سرایت. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گندم، نان، خمیر، نانوا، تنور، یہ سارے الفاظ کھانے پینے سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. سے جڑے ہوئے جسے ہم مراعات النظیر کہتے ہیں. یا نسل میں بھی ہو سکتا ہے یہ شبی در بیابان مکه از بی خوابی بای رفتنم نمان، سر بنهادم و شتربانان را گفت دست از من بردار. تو اس میں پا، سر، دست جسم کے اعضاء کے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپلینیشن کر کے آپ کو سمجھا دیا، باقی آپ خود سے پڑھ لیجئے گا. لہٰذا کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جو معنوی اعتبار سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور کسی کل کے اجزاء شمار ہوتے ہیں اور آپس میں تناسب رکھتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنے کو ہم مراعات النظیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معنی بھی آپ کو بتا دیا. اب آپ کوشش کر لیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دو آپ کر لیں. کہہ رہے کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکار، بادل، ہوا، چاند، سورج، آسمان سب کام میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ تا تو نانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری، تاکہ تم کوئی روٹی حاصل کرو اور اس کو غفلت سے نہ کھاؤ. شیخ سعدی نے گلستان سعدی میں کہا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابر، باد، ماہ، خورشید، فلک، یہ سب ابر، باد، یہ اجرام فلکی اور یوں سمجھ لیجیے گا عناصر آسمانی کے نام ہے. یعنی ابر کا بھی تعلق آسمان سے ہے، باد کا بھی تعلق ہے، ماہ کا بھی، خورشید کا بھی، فلک کا بھی. ٹھیک ہے، تو ان الفاظ میں باد، ابر، ماہ، خورشید، فلک میں مراعات النظیر ہے. یعنی کل کو اگر ایگزام میں آپ کو کوئی شعر دوں اور کہوں کہ اس میں مراعات النظیر مینشن کرے تو آپ کو اتنا آنا چاہیے. یا دیکھ لیجیے گا شعاع آفتاب من اگر در خانہ گردم، عقیق و زر و یاقوتم ولادت زاب و تین دارم. دیکھیں اس میں شعاع اور آفتاب کا ایک تعلق ہے، ان دونوں میں مراعات النظیر ہے. اسی طرح سے عقیق، زر، یاقوت یہ قیمتی پتھروں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اور تین دونوں میں بھی صنعت تضاد ہے. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. چلے یہ دو آپ کر کے بتا دیجیے گا. دردیست درد عشق ہی چش طبیب نیست، گردت مند عشق بنالت غریب نیست. تو کن الفاظ میں آپ کو مراعات النظیر نظر آتا ہے جو ایک جز کے کل نظر آتے ہیں؟ جی سر دردی عشق درد، اور طبیب درد، طبیب، درد اور مند، درد مند عشق غریب. نالت. یعنی درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا کوئی ہمدرد بھی ہونا چاہیے، اور درد سے نالہ کیا جاتا ہے. تو عشق سے نالے کا کوئی ایسا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. عاشق خوش بھی ہو سکتا ہے، گریہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ان الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مراعات النظیر ہے. اگلا دیکھ لیجیے گا، حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خزان کے ساتھ چمن کا بھی تعلق ہے، باد کا بھی تعلق ہے، گل بھی ہے، خار بھی ہے. ٹھیک ہے، ان الفاظ کا چمن سے ڈائریکٹ تعلق ہے، لہٰذا ان الفاظ کے بیچ میں مراعات النظیر ہے. تو باقی آپ کر کے مجھے بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک سر. اور ابھی نہیں ختم جو آگے ایک اور پڑھ لیں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. 2 ہو گئے. تیسرا یہ بھی بہت آسان ہے، تلمیح. تلمیح کا مطلب ہے ایک طرح تو ملح کا مطلب ہے نمک کو بھی کہتے ہیں، تلمیح کا مطلب ہے اشارہ کرنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاعری میں، نثر نگاری میں کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی قرآنی آیت کی طرف، کسی مشہور کہانی کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. یعنی آپ بجائے اس کی کہ پورے سکندر اور دارا کی کہانی سنائیں، ٹھیک ہے، یا آپ پورے کے پورے آپ لیلا مجنون کی کہانی سنائیے، لیلا مجنون سے پوری کہانی آپ کے دماغ میں گھومنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے تلمیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی سر. اشارے کرنا کس چیز کی طرف؟ بخش از دانستہائے تاریخی
کچھ تاریخی معلومات کے بارے میں یا اساطیری معلومات کے بارے میں، قرآن کے آیات کے بارے میں، کسی کہانی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑا مضمون بیان کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے معنوی طور پر اس میں ایک طرح سے یوں پیدا ہو جاتا ہے، کیا وسعت پیدا ہوتی ہے، موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی مثال اگر آپ دیکھ لیں، ماں قصہ یہ سکندر و دارا نہ خواندیں، ہم نے سکندر اور دارا کی کہانی نہیں پڑھی۔ تو سکندر اور دارا ایران کے اور یونان کے دو بڑے بادشاہ تھے جن کی جنگیں بہت مشہور ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے اس شعر میں اس کہانی کی طرف اشارہ کیا ہے جسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ ازما بجز حکایت مہر و وفا مپوس، ہم سے مہر و وفا کی حکایت کے علاوہ، چونکہ ان کی کہانی ہمیشہ جنگ و جدل کی بات ہے، لہٰذا ہم سے یہ کہانی کے بارے میں مت پوچھے، ہم سے مہر و وفا کے بارے میں پوچھے۔ تو مہر اور وفا میں صنعت تلمیح ان دونوں میں ہے، ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہے، مرات النظیر بھی ہے، جہاں مہر ہے وہاں وفا بھی ہے۔ گفت ان یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشن بود کے اسرار ہوئے دامی کر، یعنی کس کو اس پہ پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا، کس صوفی بزرگ کو؟ منصور حلاج کو۔ تو یہاں پہ منصور حلاج کی بات ہو رہی ہے، اس کو انالحق کا دعویٰ کیا تھا اس نے، جس کی بنا پر اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا اس وقت کے بادشاہوں نے، تو لہٰذا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یا بے تولا یہ تو در آتش محنت چو خلیل، آتش خلیل سے آپ کیا یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہاں پہ آتش اور خلیل سے ہمیں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یا مثال کے طور پر بی ستون کندن فرحات نکاری سے شگفت، فرحات کا بے ستون کا پہاڑ کاٹنا یا اس کو کھودنا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ شور شیرین بسر ہر کی فطرت کو کنس، شیرین کا شوق جس کے سر پہ چڑھ جائے وہ کوہکن بن جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں بی ستون کندن فرحات شیرین کوہکن، اس میں مراعات النظیر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تلمیح بھی ہے۔ جی سر۔ لیلا شیرین فرحات کی کہانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر جانم ملول گشت سے فرعون و ظلم او، فرعون اور اس کے ظلم کی وجہ سے میری جان، میری روح افسردہ ہو گئی۔ ان نور روی موسی عمران معرض، مجھے موسی عمران کے نور، چہرے کے نور کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا بھی تھا، نورانی چہرہ تھا ان کا، جس نے فرعون کو شکست دی، اور فرعون ہم موسیٰ کی کہانی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی اساطیری واقعے کی طرف، کسی کہانی کی طرف، داستان کی طرف، قرآنی آیت کی طرف دو لفظوں کے ذریعے اشارہ کر دینے کو ہم تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آپ دو بیت کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی ایک دو آپ بتا دیجیے گا، پھر آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے گا، اس میں تلمیح کو منشن کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کو۔ مرا شکر منہ و گل مریض در مجلس، میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجت، مجھے شکر مت دے، پھول میری مجلس میں گل پاشی مت کر، خسرو اور شیرین کے بیچ میں شکر کی کیا گنجائش ہے؟ کن الفاظ میں ہے آپ کے خیال میں تلمیح؟ جی سر خسرو و شیرین میں، خسرو شیرین، ٹھیک ہے، یعنی شیرین فرحات شیرین کا عاشق تھا، شیرین خسرو کی بیوی تھی، خسرو جی سر۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ شاہ ترکان سخن مدعیان می شنود، ترکوں کا بادشاہ مدعیوں کی بات سن لیتا ہے۔ شرم از مظلمہ یا خون سیاووشش بات، خون سیاووش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں آپ کو وہ نظر آئے گا، یعنی یہ قدیم ایک خون سیاووش بہت مشہور ہے، ایک تاریخی اساطیری جس کا ذکر انہوں نے شاہنامہ فردوسی میں فردوسی نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاووش ایک پاکیزہ جوان تھا، اس کے خون کرنے کی کہانی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔
جی سر. اسی طرح پدرم روزہ یا رضوان بدو گندم نف بے گندم بے فروخت، میرے باپ نے جنت کے باغ کو 2 گندم کے عوض بیچ دیا. من چرا ملک جہان رب جو بھی نہ فروشم، میں کیوں کر دنیا کو 2 جو کے عوض نہ بیچ دوں. تو یہاں پہ حضرت آدم نے جنت میں جو کا پھل کھایا تھا، گندم کا پھل، جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی سر. اب اس میں دیکھیں حضرت یوسف کی کہانی آپ نے سنی ہے. حضرت جی سر. یوسف کے جو ہے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے. جی سر. پورے دستان جان زچاہ نا برادر در نہ خواہد برد کا مطلب چاہ نا برادر سوتیلی بائی اور کنواں، یہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی کہانی ہے. اسی طرح سے منیجے اور افراسیاب کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شیرین اور فرحاد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قارون ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دولت ہے. قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، تو اس کے ساتھ بہت سارا دولت اس کی بہت دولت تھی، کنجوس تھا. اس نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پیسے نکالو، خمس زکوٰۃ وغیرہ. اس نے نہیں نکالا تو اس کو زمین نے اس کے مال دولت کے ساتھ نکل لیا تھا. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 آپ خود سے کر کے بھیج دیجیے گا مجھے، باقی تو میں نے کر کے آپ کو بتا دیا. یہ 2 آپ کر کے بھیج دیجیے گا. پہلے والے میں بھی جتنی مثالیں باقی رہ گئی ہے وہ آپ حل کر کے بھیج دیجیے. کوشش کریں، ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے. تو یہ آج ٹھیک ہے سر. کی